گالیاں بکتے ہیں اور باتیں بکتے ہیں، تم مسلمان ہو، ہم کافر ہیں، ہم نے کبھی مسلمان، آپ کی تعریف یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اور ہم جو ہے آپ اس طرح خود ساختہ میں ملائیں۔ یہ فائدہ آپ دے سکتے ہیں، ہر کام میں حسن ماہ مبارک میں انفاق کرنے کا حکم ہے، اور ہم آئمہ کی تعریف کرتے کرتے نہیں کرتے۔ آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعریف کیا، وہ اس لیے خدا نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو دبا کے اتنا خدا کی بندگی کی کہ ہم اس کی تعریف کریں بس۔ یہ وہ نمونہ تھے، وہ اسوہ تھے ہمارے لیے، ان کی عبادت ہمارے لیے اسوہ، وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو ہم اگر 1000 رکعت نہیں پڑھ سکیں تو 100 رکعت تو پڑھ لیں۔ 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 50-51 رکعت جو مومن کی علامت ہے وہ تو پڑھ لیں۔ بس ان کی تعریف کر کے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ اتنی زحمتیں، محنتیں، انہوں نے سب کچھ اپنا خدا کے راہ میں لٹانے کے بعد وہ جنت میں جائیں، اور ہم مفت میں جنت میں جائیں ان کی تعریف کر کے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عقل ماننے والی بات ہے؟ تو یہ ماہ مبارک ہے، اس میں اتنی تاکید ہوئی ہے، جس طرح ماہ محرم میں آپ انفاق کرتے ہیں، خرچہ عاشورہ کو، چہلم کو، ہر گھر میں ماشاءاللہ تبرک کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ مان وہ جو آپ دیکھیں عراق میں کروڑوں انسان چہلم میں جمع ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ اپنے ساری سال بھر کی کمائی لا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ انفاق ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور ہمارے یہاں پہ بس ہمارے نسل وہ بے نماز بیٹے کھائے، وہ شرابی بیٹے کے ایمان ہم جمع کریں، وہ عیش بیٹی کے لیے پیسے جمع کریں، دولت جمع کریں، اور پھر کفن لے کے جائیں، حساب ہم دے دیں، اور پھر ایسی ہمارے اولاد کیا کرنا سکتے ہیں۔ یہ کون سے عقل ہے؟ انسان اپنے تو فکر نہ کرے خود، اور اپنی جو ہے اولاد کی فکر کرے کہ میرا اولاد پیسوں پہ پیسے خود۔ اس وقت دیکھیں اتنی چیخ پکار بلند ہوئی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، اور لوگ کماتے ہیں، اپنی دولت بڑھاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، آخر کہاں پہنچ جائے؟ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ اچانک ہارٹ فیل ہو جاؤ گے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے، یہ دولت کہاں پہ کام آئے گی تمہارے لیے؟ کوئی دینے والا ہے؟ تم نے کیا اپنے باپ کے نام پہ کچھ دیا ہے جو آپ کے بیٹے آپ کے نام پہ دیں گے؟ تو انفاق، آئمہ معصومین علیہ السلام انفاق کے بعد لوگ آہیں بڑھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، پیسہ ہوتا تو ہم جو ہے رائے فلاں میں خرچ کریں، پیسہ نہیں، خدا شاید ہے اتنا مواقع ہیں، نیکی کے مواقع ہیں، انفاق کے مواقع ہیں۔ خدا نے کہا مما رزقناکم، ہم نے جو آپ کو رزق دی ہے، رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، رزق یعنی ہر وہ عنایت جو خدا کی طرف سے ہوئی ہے آپ کے اوپر۔ صحت ہے رزق، فرصت ہے رزق، عہدہ ہے رزق، پیسہ ہے رزق، آپ کو بولنے کا انداز ہے رزق، کوئی بھی خوبی آپ کے اندر ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہے۔ زکوٰۃ العلم نشر، مال کا زکوٰۃ مال دینا ہے، کسی کے پاس علم ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلا دے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس صحت ہے، جس طرح مسجد بنی، کسی نے پیسے دیا، کسی نے آگے یہاں پہ کام کیا، کسی نے ٹریکٹر دیا، کسی نے خواتین نے اپنے جواہرات دیے، اور نتیجے میں دیکھیں کہ عالیشان مسجد بن گئے اور آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسان اجتماعی طور پر ہر بندہ اپنا کوئی کردار ادا کرے، کسی ماہ مبارک میں کوئی اثر اپنا چھوڑ جائے۔ وہ خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے، کہ اگر تم اس مہینے میں کوشش کرو کسی کو افطاری دو، افطاری دو، ایک
بندے کو افطاری دینا ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک بندے کو افطاری دینا ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد کرنے کے برابر۔ اور افطاری کتنے سے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دیکھ پکائیں۔ کہا کہ اگرچہ ایک گلاس پانی سے، اگرچہ ایک کھجور کے آدھے حصے سے آپ افطاری دیں۔ اور جو بندہ ایک گلاس پانی پلانے کا عادی ہونا، اس کے پاس دولت آئے تو وہ دولت بھی خرچ کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی بھی انسان، امام سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں من امات عن طریق المسلمین ما یؤذیہم کتب اللہ له اجر قرات 400 آیت۔ اگر کسی انسان نے راستے پہ چلتے ہوئے ایسی چیز جو راستے پہ پڑی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو اذیت پہنچ جاتی ہے، پانی زمین پہ پڑا ہوا ہے، کپڑے نجس ہو رہے ہیں، کوئی پانی جو ہے وہاں پہ جمع ہوا ہے، نلکا آن ہے جس سے پانی، یا کوئی نہر جو ہے بھر گئی ہے اس سے پانی جو ہے روڈ پہ آ رہا ہے، یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، یا کوئی کھمبا پڑا ہوا، کوئی درخت پڑا ہوا ہے، کوئی بھی اذیت پہنچانے والی چیز جو ہے روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، راستے پہ پڑی ہوئی ہے، تو اب کوئی انسان جو ہے اسی راستے سے کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر اس پتھر کو اٹھا کے ایک طرف چھوڑ دے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 400 آیات تلاوت کرنے کی ثواب لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال۔ 400 آیات، ایک اذیت پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا کے مسلمانوں کے لیے راستے صاف کرے کوئی بندہ تو اس کو 400 آیتیں پڑھنے کا ثواب، وہ ہمارے طرح جو پڑھنا وہ نہیں، ائمہ علیہ السلام کی طرح پڑھنے والی 400 آیتیں۔ اور ہر آیت کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، الف با تا سا، ہر حرف کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر حرف پہ۔ سبحان اللہ، ایسی طرح آپ دیکھیں، پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں، انسان جو ہے رات خدا میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ انفاق، یعنی ایک انفاق ہے، جس طرح چھٹے امام فرماتے ہیں لقد کان علی بن الحسین علیہ السلام یمر علی المدرہ فی وسط الطریق، جب امام علیہ السلام اپنی اونٹنی میں یا اپنی سواری میں چلتے ہوئے راستے میں پڑے ہوئے ٹیلے سے یا پتھر سے یا کوئی بھی رکاوٹ سے گزرتے تھے تو ایسے نہیں گزرتے تھے ہمارے طرح، امام سواری روکتے تھے اور نیچے اترتے تھے، اترنے کے بعد اپنے دست مبارک سے اس رکاوٹ کو دور کرتے تھے۔ اب ہم اس کی تعریف کریں، امام ایسا کرتے تھے، ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ لیکن ہم عمل ایسا کریں گے تو ہمیں بھی ملے گا، امام کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف ہماری عادت جو ہے کی یہ رہی ہے کہ ہم بس صرف اور صرف ہم تعریف کرتے رہیں اماموں کی، اور بس ہم خود کچھ نہ کریں بل ان کی تعریف کریں، اور پھر انہیں کے لیے اپنی جو ہے نجات کا سامان سمجھے ان کی تعریف کر کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عمل سے جو ہے دعوت دی ہے، ایکم احسن عملا، کہ آپ میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ اللہ تو آپ کو آزما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اسی ماہ مبارک میں تو اسی خطبہ شعبانیہ کی روح سے ہر انفاق کے لیے 70 گنا اضافہ ثواب ملتا ہے، ہر انفاق کے لیے، چاہے وہ آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ خمسہ ادا کریں گے، چاہے وہ صدقہ دیں گے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے کوئی مال خرچ کریں گے، یا راہ خدا میں کسی غریب مسکین فقیر کو کچھ افطاری کے لیے دیں گے۔ آپ جو ہے اپنے گھر میں ایک افطاری بلائیں گے، ایک بندے کو کھانا کھلائیں گے تو ایک بندے کی ایک افطاری کا آپ نے ثواب پایا۔
لیکن جب آپ مہینے کا خرچہ کسی گھر بھیجیں گے تو آپ نے اس گھر کے جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کے لیے آپ نے ہر روز افطاری کا اہتمام کیا، ہر روز افطاری کا اہتمام کیا، اسی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں۔ اور پھر عموماً ہم جو ہے نا ڈرتے ہیں، انفاق کرنے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے انفاق کرنے سے جو ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہمیں ڈراتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ ابھی خداوند تبارک و تعالیٰ کو مومن کی صفات میں بیان کیا ہے کہ وہ ہمیں ہم نے متقی اور پرہیزگار افراد کی تعریف کی ہے، وہ ان کی صفات یہ نماز پڑھتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ مومن کی تعریف کی ہے، متقی کی تعریف کی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ انفاق کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اسی سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر بات جو ہے اس انفاق کی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر لیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، وہ مثلا 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس 1 روپیہ کی مثال یوں ہے کمثل حبۃ، گویا اس نے ایک گندم کا دانہ جو نایاب تھا، اس نے کسی سے اسے 1 دانہ ملا، نیا جو ہے نسل، اور عموماً اسی طرح ہوتا ہے جو نئی چیز ہوتی ہے وہ بہت کم مقدار میں ملتی ہے۔ 1 دانہ اس سے ملا، اس نے اسی 1 دانے کو اگایا، اسی 1 دانہ کو اگایا، انبتت، اسی دانے سے 7 سنابل، 7 بالیاں نکل آئیں۔ 1 دانہ اگایا تھا، اسی 1 دانے سے 7 جو ہے شاخیں نکلی، ہر شاخے کے اوپر جو ہے 1 بالی، اور ہر بالی کے اندر جو ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر جو ہے 100 دانے تھے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ لگایا کتنا تھا؟ 1 دانہ لگایا تھا، فائدہ کتنا ہوا؟ 700۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، آپ ایک کرتے ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ 700 تو کنفرم ہے، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا اس سے بھی اضافہ کر لیتا ہے جب چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور خدا بہت دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو کتنی اس سے بہتر تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ 1 روپیہ کوئی خرید کرے تو 700 کا اسے ثواب ملے، فائدہ ہو 700 کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر لیتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جن لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں وہ خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے نظروں کے سامنے معلوم نہیں کہ کس کو ملا ہے، کس کو دیا ہے، نہ نوٹ کرتا ہے نہ یاد کرتا ہے، وہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، پوچھتا بھی نہیں یہ مال کہاں پہ خرچ ہوا۔ تو دینے کے بعد نہ کوئی منت چڑھاتا ہے، نہ کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، ان کو دی ہوئی باتوں میں سے تصویر نکال کے آپ جو ہے انٹرنیٹ میں دیں گے، کسی آگے کو فارورڈ کریں گے تو اس نے تعلق تو اس بیچارے کی عزت کی جو ہے داؤ پر ہے جس کو آپ نے کچھ کیا تھا، یہ اذیت ہے قسم کی۔ اب ایسی اذیت نہ کرے، صرف خدا دیکھتا ہے، خدا جانتا ہے، مجھے کسی تصویر کو ڈسکشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ اذیت پہنچاتے ہیں نہ منت چڑھاتے ہیں، تو لہم اجر عند ربہم، اب ان کے لیے خدا کے پاس اجر ہے۔ کتنا اجر ہے یہ معلوم نہیں، بس خدا نے کہا میرے پاس اس کے لیے اجر ہے، میرے پاس خدا کہتا اجر ہے ان کے لیے۔ اور دوسری بات، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے دنیا کی، نہ آخرت کی، نہ کسی چیز کے چلے جانے سے انہیں کوئی حزن و غم ہے۔ یا اللہ پاک ان لوگوں کو جو اس طرح راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر
اسی سورہ کی آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو، اب میں نے کہا تھا خدا نے ہم جو آپ کو رزق دیتے تھے اسی میں سے بھی آپ خرچ کرو، اور پھر آپ جو کماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، نہیں ربا سود اور رشوت دے کے نہیں، پاک پاکیزہ کمائی کر کے جو کماتے ہو اسی پاک پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ انفقوا یا ایھا الذین آمنوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم جو کچھ زمین سے اگا کے آپ کو دیتے ہیں، گندم، مکئی، جو، چیری، خوبانی، دیگر جتنے بھی فروٹ ہم زمین سے نکال کے آپ کو دیتے ہیں، اس سے بھی خرچ کرو، کچھ رائے خدا۔ تو پھر اس کے بعد آیتوں میں نہیں خرچ کرتے، کیوں؟ اس لیے شیطان یعیدکم الفقر، شیطان آپ کو بربادی سے ڈراتا ہے کہ تم پیسہ خرچ کرو گے، تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان آپ کو حکم دیتا ہے برائیوں کا، زنا پہ خرچ کرو، لواط پہ خرچ کرو، فلموں کو دیکھنے کے لیے عائشوں پہ خرچ کرو، خدا کے راہ میں، اس سے تم جو ہے اتنا غریب بن جاؤ گے کہ تم جو ہے تباہ ہو جاؤ گے۔ شیطان وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور خدا کہ تم خرچ کرو گے تو میں تیرے سارے گناہوں بھی بخش دوں گا اور اپنے فضل و کرم بھی آپ کو کرنا دوں گا۔ سبحان